اور یہاں سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں ایک عجیب و غریب کلچر ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دیتے ہیں. یعنی جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف رائے نہیں رہتا، مخالفت پہ اتر آتے ہیں. ہم تو بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں تو صرف اختلاف رائے، مخالفت نہیں کرتے. یہ لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور پھر اس قسم کی ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے، یہ جو ہے بد مذہب ہو گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا. یہ ادبی گالیاں. اور جو غیر ادبی گالیاں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ تو کوئی بازاری آدمی وہ گالیاں بھی نہیں نکال سکتا جو ان حلقوں کی طرف سے پبلک میں آتی ہیں. اگر کسی کو شوق ہو تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ و مد ظلہ، اس سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو ان علماء کی جو ادبی گالیاں ہیں، غیر ادبی گالیاں، اس کا ذخیرہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. اور یہاں پہ ایک خاص کلچر اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص توحید کی کتاب و سنت پہ چلنے کی بات کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا ہے، اہل حدیث ہو گیا. کوئی صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ تو دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے. کوئی عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے، اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو، غلو والا معاملہ الگ، تو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں والی باتیں کرتا ہے. اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ بیماری کوئی آج کی نہیں ہے، شروع سے چلتی آئی ہے. اہل سنت کے بہت بڑے امام، اور اتنے بڑے امام کہ ان کے پائے کا امام اہل سنت میں کوئی نہیں ہے، نہ فقہ میں، نہ عقیدوں میں، نہ حدیث کے اندر. امام احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد، امام بخاری اور امام مسلم کے آپ سمجھ لیں دادا استاد، امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری 204 ہجری میں فوت ہوئے، رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. انہوں نے جب اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کرنا شروع کی تو اہل سنت کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہیں ایک شعر کہنا پڑا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے اور اہل سنت کی تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے اہل سنت کے ائمہ نے. ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. شیعہ بھی نہیں، رافضی کہا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو گواہ ہو جاؤ ہاں میں رافضی ہوں، جو ہوندہ یہ کر لو. اور میں بھی اپنے بھائیوں کو یہی کہتا ہوں، مجھے بھی وہ جب اہل حدیث میرے خلاف کو کلپ چڑھاتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ رافضی، نیم رافضی. جب شیعہ چڑھاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں سنی عالم دین. اور جب دیوبند بریلوی چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں چھپا ہوا وہابی. تو ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسری کیٹیگری میں ڈال رہا ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اصل میں آپ سب لوگ ہی بیسیکلی ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نام دے کے بیسیکلی یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں ایک معاملے میں متفق ہی نہیں ہے. جو بات آپ کے مطلب کی کرتا ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، جو دوسروں کے مطلب کی کرتا ہے حالانکہ وہ کتاب و سنت میں منوان اسی طرح موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرا نام دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور آپ کو ہدایت دے. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ پر گرفت کی جائے، باقی ہمیں یہ پتہ ہے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت عوام الناس، ان تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء جنہوں پنجابی کہتے ہیں انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہے جا کے، کیونکہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. اب وہ جا کے ان کے ساتھ بحث و تمہیز کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو جواب تو آتا کوئی نہیں ہے تو غصہ میرے اوپر آتا ہے کہ کاش تو نہ ہوتا دنیا میں تو ہماری پبلک جو ہے وہ اسی طرح ہی رہتی. تو اس غصے کا مجھے نہیں، میں یہ مذاق کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں دلی طور پہ مجھے پتا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے. میں نے بھی تو اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں یہ سچائی بیان نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کھولی تو قیامت الدین اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنیں گے. یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر. حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے، اس پہ صبر بھی کرنا، اور ہم صبر کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ کون صبر کرتا ہے؟ یعنی میرے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اتنی غلیظ زبان میرے بارے میں استعمال کی جاتی ہے. میرا چیلنج ہے، میں نے آج تک کسی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جواباً.
ان کا غصہ جو ہے وہ حق بجانب ہے. جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے بڑوں نے، ذرا اس زمانے میں یہ لوگ ہوتے تو انہی کے بڑوں میں ہی شامل ہوئے ہوتے نا، انہی کے بڑوں نے مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، کس قسم کا یعنی سکینڈل بھی آپ کی ذات کے اوپر، آپ کی بیویوں کے اوپر گھڑے گئے، نعوذ باللہ. تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے ہیں، ہمیں بھی اسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، یہ نیچرل ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ علمی طریقے سے اپنی پوائنٹ آف ویو پبلک کی عدالت میں، ہم عوام الناس کی عدالت میں، میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں کیا، کبھی بھی، نہ پہلے کیا نہ کبھی مستقبل میں. عوام الناس کی عدالت میں بات رکھتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو قبول کر لیں، نہیں سمجھ آتی چھوڑ دیں. اور جب میں اپنا موقف کسی کے سامنے رکھتا ہوں تو بعض اوقات کہتے ہیں جی فلاں عالم نے آپ کا جواب دیا، آپ اس کا بھی جواب دیں. بھائی جواب جس نے دے دیا، ہم نے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، کسی نے جواب دے دیا، دونوں چیزیں سامنے آ گئی. اب عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کس نے دلیل کے اوپر بات کی ہے اور کس نے چھوڑی ہے. تو وہ عوام خود فیصلہ کرے گی. اس لیے جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا. پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، دوسرے نے رکھ دیا، بات ختم ہوگی. یہ تو قیامت تک پھر سلسلہ ہوگا کہ میں جواب دوں گا پھر وہ جواب دیں گے. میرا ایک موقف ہے، میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اب اس کے جواب میں آپ نے جواب ریکارڈ کر دیا، دیٹس اینف، یہ کافی ہے.